زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ ہے سلام۔ سلام یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے جس کا معنی ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہے۔ سلام کہنے والا دوسرے کو پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تیری جان، تیرا مال اور تیری ہر چیز محفوظ ہے اور سلامتی والی ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ تحفہ ملاقات عطا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ اے مسلمانوں، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام یعنی سلام کا تحفہ دیا جائے، کوئی تمہارا مسلمان بھائی تمہیں سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کے جواب میں جو اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر جواب دو، اور ردوها، یا کم از کم وہی لوٹا دو، یعنی صرف وعلیکم السلام جواب میں کہہ دو۔ اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح سے اضافی صورت میں جواب دیتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو حق اس کا بنتا ہی ہے کہ اور ردوها، تم اس کے سلام کا جواب دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حق المسلم علی المسلم ست، یعنی ایک مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے، اور اسی میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کہے، اس کو سلام کہے، یعنی السلام علیکم کہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ تحیہ قرار دیا ہے، اور یہی مسلمانوں کا ملاقات کے وقت کلمہ ہونا چاہیے، جدا کے وقت کلمہ ہونا چاہیے۔ جب جدا ہو رہے ہیں تو بھی مل رہے تو السلام علیکم کہہ کے ملے۔ اب آج دیکھیے دنیا جیسے بہت ساری چیزوں میں ترقی کر رہی ہے، ویسے ان معاملات میں بھی اب بجائے سلام کے مسلمان گھرانوں میں بھی ہائے وائے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
बाय बाय बच्चों को सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, यही जैसे अल्फाज बच्चों को सिखलाए जाते हैं। इनके माने चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमको और आपको सलाम करना सिखाया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ये सलाम क्या है? जब अल्लाह का नाम ही अस्सलाम है तो अब आगे और कुछ बात ही मत कीजिए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, नमाज फेरते ही हम कहते हैं अल्लाह तू सलामती वाला और सलामती तेरी तरफ से है। तो अस्सलामु अलैकुम ये एक दुआइया कलमा है। जैसे कि मैंने बताया कि जनाब आप मेरी तरफ से बिल्कुल सलामत हैं, न मैं आपके ताल्लुक से अपने दिल में कोई बात रखता हूं, न जबान से कहता हूं, न आपके माल की कोई खराबी का और दगाबाजी का मेरे दिल में ख्याल आया है, और न आपकी इज्जत का। यही वजह है आप देखें किसी से अगर हमारी अनबन हो जाए तो सबसे पहले जो चीज छूटती है वो ये, उस आदमी को हम सलाम नहीं कहते, पीठ फेर लेते हैं। और एक दुआ भी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कितनी बड़ी दुआ है आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह ताला की जानिब से आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह उसकी रहमत हो, व बरकातुहू और उसकी बरकतों का नुज़ूल हो। कितनी बड़ी दुआ है एक कलमे के अंदर। और हम जो ये सीख लिए हैं हाय वाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये अच्छे कलमे, कोई बुरे कलमे नहीं। आप बोलेंगे तो अपनी जबान से कोई बुराई नहीं इसके अंदर। इनका इस्तेमाल आप वहां कीजिए जहां सलाम आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहां सलाम कहना है, मुसलमान बैठे हैं, चाहे एक ही मुसलमान क्यों ना हो, और जहां सलाम का जवाब देने वाले हो तो वहां अस्सलाम वालेकुम कहें, और आपको भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेहतरीन जवाब देना चाहिए। यह मुकम्मल एक दुआ है हमारी सलामती की, हमारे खैर की, हमारे भलाई की, और अपने बच्चों को भी इसी की तालीम दे। लेकिन आज अपनी शरीयत, अपना दीन, अपनी किताब, अपने नबी की तालीमात को छोड़कर मुसलमान दूसरों की चीजें इख्तियार करके फख्र करते। टाई कोट पहनकर, इंग्लिश बोलकर और शरीयत मुतहरा की तालीमात को छोड़कर वो समझते हैं कि पता नहीं क्या बन गए। यही वजह है कि नहुसत बरसती रहती है। कहा हमारे बच्चे बच्चे की जबान पर घर में आया तो अस्सलाम वालेकुम, निकला तो अस्सलाम वालेकुम, मिला तो अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी पे दिखा तो अस्सलाम वालेकुम। कहां ये सलामती की दुआएं और कहां ये हाय वाय, बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए अपने बच्चों को हम शरीयत मुतहरा की तालीम दें, उनको सलाम करना सिखाएं, और वो रस्मी सलाम और फर्जी सलाम जो सरों पर हाथ रख के बच्चों को सिखाए जाते हैं झुककर, इसकी भी तालीम इस्लाम नहीं देता। सलाम करते वक्त किसी के सामने झुकना या खास हैसियत से अपने हाथ को उठाना, यह भी शरीयत का तकाजा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यादा से ज्यादा आप अपना एक हाथ आगे बढ़ाइए और वो एक हाथ आगे बढ़ाकर मुसाफा कर लीजिए। बस मुसाफा करके उसको सीने से लगाना या दोनों हाथ मिलाना या जहां मिले वहां गले मिलना, ये सब शरीयत का तकाजा नहीं। कभी बहुत दिनों के बाद कोई मिला, सफर पर गया था या सफर पर जा रहा है, तब आप गले मिले, वरना हमेशा हर वक्त गले मिलने की भी तालीम इस्लाम ने नहीं दी है। तो हमारे लिए खैर व भलाई का रास्ता वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। कोई कहे इसमें बुराई क्या है? बुराई यही है ना, अगर ये अच्छाई होती तो अल्लाह के रसूल क्यों भूल जाते?
اگر معانقہ کرنا بھی تو آپ نے سکھایا، آپ معانقہ کیا بھی کرتے تھے، گلے ملا بھی کرتے تھے۔ اگر ہر روز ہر وقت ہر مقام پر ملنا معانقہ کے ساتھ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ خیر و بھلائی ہم کو اور آپ کو کیوں نہیں سکھاتے؟ جب اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو اس کا معنی ہے اس طرح ملنا کوئی خیر و بھلائی کی چیز نہیں۔ سلام سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا، جس کو پسند فرما کر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے اس کو تحفہ ملاقات بنا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا جاؤ اور فرشتوں کی وہ جماعت بیٹھی ہے نا ان کو سلام کرو، اور جو وہ جواب دیں اسے غور سے سن لینا، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے جمع کے صیغے سے کہا تھا السلام علیکم، فرشتے زیادہ تھے، فرشتوں نے السلام علیکہ واحد کے صیغے سے کہا کیونکہ حضرت آدم اکیلے تھے۔ یہ جواب ٹھہرا، اور اب ہم سب کو یہ جواب دینا ہے۔ فرشتوں نے جواب میں اضافہ کیا، حضرت آدم نے کہا تھا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا ورحمۃ اللہ، اتنا اضافہ کر دیا۔ اسے پتا چلا جب آپ کو کوئی سلام کرے تو کنجوسی نہ کریں جواب دینے میں۔ کوئی سلام کرتا، آج عجیب ہے، لوگوں کو سلام کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی خطبہ ہے، ہم کو سلام نہیں آتا؟ سلام نہیں آتا جی، کتنے لوگوں کو میں خود سلام کا السلام علیکم کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ خیر دیکھا جائے تو سلامتی کی دعا آپ نہیں، لیکن طریقہ نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح جواب دینا چاہیے۔ یا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب دینا نہیں چاہتے، تو اس طرح سے یہ تعلیم تو ہم اپنے بچوں کو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں، بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کو اور آپ کو چاہیے، جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی آئی کہ فرشتوں کو حضرت آدم نے سلام کیا اور فرشتوں نے جواب دیا۔ اب اسی طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک صحابی آئے، السلام علیکم کہا، آپ نے جواب دیا، ایک کنارے بیٹھ گئے، آپ نے کہا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اسی مجلس میں ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ دیکھا آپ نے، میں سلام کرنے کی وجہ سے 30 نیکیاں مل جا رہی ہیں، اور دعائیں جو مل رہی ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اتنی بھاری دعا تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کہ آپ سلامت رہیں، اس کا معنی ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکتیں بھی آپ کو ملیں، کتنی بڑی دعا ہے۔ سچ ہے، اگر ہم صبح اٹھے اور سلامتی کے ساتھ شام ہو جائے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر برستی ہوں، تو اور کیا چاہیے ہم کو اور آپ کو؟ اور کیا چاہیے بتائیے؟ اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث جو بتائی گئی جس میں 10 پھر 20 پھر 30 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں بتائی، یہ ابو داؤد میں حدیث آئی ہوئی ہے، دارمی میں ہے، ابن حبان میں ہے اور صحیح ہے۔ سلام کو عام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے میں نے سب سے پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی، اور یہ ایک یہودی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
ایک یہودی عالم کے بیٹے تھے، خود بھی عالم تھے، اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ جو تعلیم دے رہے تھے اس میں سب سے پہلی تعلیم جو عبداللہ بن سلام نے سنی تھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس، آپ فرما رہے تھے لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلو، اور نماز پڑھو، والناس نیام، اس وقت جب لوگ سوئے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، تدخلوا الجنت بسلام، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مختصر سے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جامع اور کامیاب ترین باتیں اپنی امت کو سکھلا دی۔ سلام کو عام کرو، جو بھی ملے۔ ایک حدیث آگے آ رہی جس میں ہے کہ چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، بس یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہے ہمارا، سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی سے ملتا ہے تو اس کو چاہیے اس کو سلام کرے، یہ حکم ہے۔ فإن حالت بینہما شجرہ، غور کرنے بات پر، اگر آپ سلام کیے اور ایک درخت بیچ میں آ گیا، او جدار او حجر، یا کوئی پتھر یا کوئی دیوار بیچ میں پڑ گئی، ابھی آپ سلام کیے تھے اور وہ گزرا، بیچ میں ایک دیوار آ گئی، پتھر، کوئی درخت، ثم لقیہ فلیسلم علیہ، پھر ملا پھر سلام کرے۔ یہاں سلام کیے تھے، اب نیچے گئے، وہاں ملے پھر سلام کرو، وہاں سے ہٹے کہیں ادھر ادھر گئے تھے، دیوار سے پردہ ہوا تھا، پھر ملے پھر سلام کرو۔ سبحان اللہ، سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو۔ کیوں؟ سلام ایک بہترین دعا ہے، اور واقعی آپ غور کریں، ارے سلامتی ہی تو ہے میرے بھائی، کہیں آپ گئے سیڑھیوں سے نیچے، آپ خیر و عافیت کے ساتھ اتر گئے، یہ سلامتی ہی تو ہے۔ وہاں سے کہیں گئے کسی طرف اور آپ سے ملاقات ہو گئی، سلامتی تو ہے، ورنہ پتھر پر ذرا پھسل جانے سے کیا نہیں ہو جاتا۔ آئے دن دیکھیے آپ، کوئی آدمی حمام کو جاتا ہے، ذرا سا پھسلا ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سلام کرو، اور سلام کے بعد درمیان میں کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی دیوار حائل ہو اور پھر ملو تو پھر سلام کرو۔ یہ نہ ہو کبھی مسجد کے پاس تو سلام کیا تھا، اب یہاں سگنل پہ ملے، سلام کی کیا ضرورت؟ السلام علیکم، السلام علیکم، جہاں ملے وہاں سلام کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اوپر کی حدیث ترمذی کی تھی اور ابو داؤد میں بھی اس طرح کی حدیثیں آئی۔ سیدنا ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کے کرنے کا حکم دیا۔ 7 باتیں۔ نمبر 1، بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار کوئی ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اور مختصر سا وقت لینا وہاں۔ اب یہ نہیں کہ وہاں جا کر صوفہ مل گیا بیٹھ گئے تب وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہے، مختصر ملے، دعا کیے، اس کے حق میں اٹھے چلے آئے۔ بیٹھ کر وہاں پر فالتو باتیں نہ کرنا۔ بہت سے لوگ مریضوں کے پاس جاتے ہیں، وہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، کپڑے گندے ہیں، طبیعت اچھی نہیں ہے، گھر گندا ہے، وہاں بیٹھ کر ہائے ایسی بری بیماری آپ کو لگ گئی، مجھے توقع نہیں تھی، یہ بیماری تو فلاں میرے رشتہ دار کو ہوئی تھی، مر گئے بیچارے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی بیمار کے پاس جا کر عیادت کرنے کا؟ کہ آپ اس کو اللہ سے دور کریں، اس کو مزید جو ہے آپ پریشان کریں؟ جائیں، ملے، السلام علیکم، ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، اچھے ہو جائیں گے، لا باس طہورن، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، اس سے آپ کے گناہ مٹیں گے، آخرت میں درجہ ملے گا۔ چند باتیں کریں، دعا سلام کریں، نکل کے چلے آئیں، جلدی سے جلدی وہاں سے خالی کر دے جگہ، تاکہ اس کو زیادہ دیر تک تکلیف نہ ہو۔ آپ کی وجہ سے وہ کروٹ نہیں لے سکتا، آپ کی وجہ سے وہ کھانس نہیں سکتا، آپ کی وجہ سے وہ ناک نہیں صاف کر سکتا، آپ کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ سب تعلیمات دی گئی۔
واتباع الجنائز، جنازوں میں شریک ہونا۔ مرد حضرات کو چاہیے جنازہ کسی کا ہے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چل کے جائیں، قبرستان تک جائیں، حق ہے۔ وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب کہیں، یرحمک اللہ کہیں اس کے لیے۔ اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو، الحمدللہ نہیں کہا تو کچھ نہیں کہیں گے آپ۔ الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کا جواب دیں گے، اور جب وہ جواب سن لے گا تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جواب دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو تعلیم دی، آپ دیکھیے اٹھتے بیٹھتے کیا کیا تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک دعا ہیں۔ اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تو تجھ پر رحم کرے، کتنی اچھی دعا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات سکھلائی، ونصر الضعیف، کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی بچہ ہے، اگر یہ لوگ کمزور ہیں تو کہیں پر پھنس رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں ہیں اور کوئی وجہ ہے، آپ دوڑ کر ان کی مدد کریں، ان کو کنارے لگائیں، ان کا تعاون کریں، ان کا بوجھ اٹھا دیں، ان کے مسائل کا حل کوئی تلاش کریں۔ یہ بھی ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ وعون المظلوم، اور مظلوم کی فریاد رسی کرے۔ کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، مدد کے لیے فریاد کر رہا ہے، آپ پہنچے، جو کچھ ہو سکتا ہے مدد کریں، ظالم سے اس کو بچائیں، ظالم کا ہاتھ روک کر بھی بچا سکتے ہیں، اور ظالم سے اس کو محفوظ جگہ پہنچا کر بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو عام کریں، جیسا کہ یہ تو ٹاپک ہی ہے۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، قسم دلانے والے کی قسم کے پورا کر دینے کا بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ ایک آدمی نے قسم کھا لیا میں یہ کام ضرور کروں گا، چونکہ وہ قسم کھا بیٹھا ہے، لہذا آپ چاہیں تو اس کی مدد کر کے اس کی قسم کو پورا کر دیں۔ اس نے قسم کھایا میں یہ غریب کی مدد کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ نیکی کا کام کروں گا، آپ پہنچیں، اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا وہ کام پورا کر لے جو نیکی کی قسم اس نے، کوئی خیر و بھلائی کی قسم اس نے کھائی۔ یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں، یہ حدیث بخاری و مسلم میں آئی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح السلام علیکم کہنا دنیا اور آخرت کے بھلائی سے بھرا ہوا کلمہ ہے، جس کے کہنے سے انسان کو بہت ساری نیکیاں مل جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو طریقہ سکھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے تمہیں محبت ہوگی، ابھی تو اوپر بتایا گیا سلام جنت میں پہنچاتا ہے کہ سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، نماز پڑھو تہجد کی، اور اس طرح کچھ اعمال کر کے اللہ کے رسول نے کہا تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اس حدیث پر غور کریں، آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، مسلمان بنو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم پکے سچے مسلمان نہیں بن سکتے یہاں تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، پھر اللہ کے رسول نے خود کہا کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ بھلا صحابہ کرام کہاں پیچھے رہتے کہ اللہ کا رسول ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ دیکھا آپ نے، سلام سے جنت تک کا راستہ دکھ رہا ہے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی تکمیل نہیں تب تک جب تک کہ باہم محبت نہ ہو، مودت نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو۔ یہ کیا کہ ایک مسلمان پیٹ بھر گیا خلاص، اپنا سطر چھپ گیا خلاص، بس مسلمان وہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ہر ایک کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان ایسے
जिस्म के किसी हिस्से में एक कांटा चुभ जाए या बुखार आ जाए तो सारा जिस्म बुखार का शिकार होता है, सारे जिस्म को दर्द महसूस होता है। ऐसे मुसलमान भी एक दिल, एक जिस्म के मानिंद, एक को तकलीफ हो तो तमाम को उसकी तकलीफ महसूस हो, तब कहीं जाकर वो मुसलमान होगा। अपना मतलब उसका निकल गया, अपना काम बन गया, बाकी लोग परेशान हैं, तकालीफ में हैं, उसको फिक्र नहीं है, तो ये हकीकी मानों में मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। अल्लाह के रसूल वही फरमाते हैं, वला तुमिनु हत्ता तहाबू, तो पक्के सच्चे ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक कि बाहर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले न बन जाओ। फिर आपने मोहब्बत का तरीका सिखाया। वला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमूहु तहाबबतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि अगर तुम वैसा करो तो आपस में मोहब्बत करोगे? फिर आपने फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, बाहम एक दूसरे को सलाम किया करो। बुखारी और मुस्लिम की हदीस ये भी। इसलिए अजीज साथियों, हमको और आपको चाहिए कि हम सलाम आम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर सवाल किया, अय्युल इस्लाम खैर। देखो कैसे कैसे सवाल सहाबे किराम करते थे। अल्लाह के रसूल, इस्लाम की कौन सी बात ज्यादा बेहतर है? एक मानो में इस्लाम कबूल करने के बाद मैं क्या करूं? सच्चे पक्के मुसलमान की क्या निशानी है? आपने फरमाया तुतइमुत ताम, खाना खिलाओ, भूखों को, मिस्कीनों को, फकीरों को, उनको खाना खिलाओ। वतक़रा अस्सलाम, और सलाम करो। आपने इसमें कहा सलाम कहो अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो, सबको सलाम करो। यही माना है सलाम को आम करने का। और साहबे किराम के यहाँ ये बात बहुत मारूफ थी। अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है, वो बाजार चले जाया करते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते बाजार चले जाया करते थे और कोई चीज ना बेचनी मकसूद होती थी ना खरीदनी मकसूद होती थी। जिसके पास गए अस्सलाम वालेकुम, उसके पास गए अस्सलाम वालेकुम। यानी मामूली दर्जे के भी जो लोग बाजार में बैठे रहते थे, जैसे मोची, जूते सीने वाला और उससे कम, सब के पास जाते अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, पूरे बाजार में सलाम करके चले आते। कहा जाता आप बाजार गए, ना कुछ खरीदना था ना कुछ आपको कुछ बेचना था, क्यों गए? कहा सलाम। जब आप किसी को सलाम करेंगे जवाब में वो भी आपको दुआ देगा। कितनी दुआएं आप बिखेर अपने लिए बिखरी हुई समेट लाए और कितनों को दुआ दे आए। इससे खैर भला काम और क्या हो सकता है बताइए। अल्लाह के रसूल बच्चों को भी सलाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है, मर्रा अला सिबियानिन फसल्लम अलैहिम, आप गुजरे और बच्चे खेल रहे थे, आपने उनको सलाम किया। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु, हजरत अनस कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूं इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे। बच्चों को भी मामूली नहीं समझना, वो बच्चे हैं, आप बड़े, वो आपको देखे आपने क्या किया, उनके साथ कैसा सलूक किया, आपने कैसी तालीम उनको दी। बच्चे इसको सीखते हैं। आप खड़े अस्सलाम वालेकुम कहिए, उनकी तबीयत पूछिए, क्या खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ जरूरत हो तो उनको तालीम दीजिए। इसका असर बच्चों पर ता जिंदगी रहता है। इसी को कहते हैं तरबियत। तालीम एक अलग चीज है, तरबियत एक अलग चीज है। किताबों में पढ़ा देना, पढ़ लेना अलग चीज है। अपनी जिंदगी के अंदर, हकीकी जिंदगी के अंदर, अपने अमल के जरिए अपने बच्चों को, माशरे को कोई चीज सिखाना सिखलाना, यह है तरबियत और ये बहुत जरूरी। इसी तरह कोई आदमी अगर सवार है तो पैदल चलने वाले पर वो सलाम करेगा। गाड़ी से जा रहे हैं, कोई पैदल गाड़ी पे जो सवार है वो सलाम उसको करे। वलमाशी अलल कायद, और इसी तरह पैदल चलने वाला अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको सलाम करेगा। वल कलील अलल कसीर, और जो लोग थोड़े हैं वो कसीर पर सलाम करेंगे, ज्यादा लोगों को। वफी रवाया व सगीर अलल कबीर, और छोटा बड़ों को सलाम करेगा। यहां भी तालीम दी गई।
سب کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور سلام کو عام کرنا۔ اگر خواتین بھی کہیں مسلمان خواتین اکٹھی ہیں، آپ کا گزر ہوا تو آپ ہاتھ کے اشارے سے السلام علیکم کہتے کہ گزر سکتے ہیں آپ۔ مر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء کہتی ہیں بنت یزید، مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوہ فسلم علینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہم کو سلام کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اشارے کے ساتھ سلام کیا۔ تو سلام کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، کتنی آپ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ مختصر یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کی بھی تعلیم لیجئے اور دیجئے، سیکھیے اور سکھلائیے اور اس پر عمل کیجئے۔ یہ مکمل آپ کے لیے دعا ہے، خیر و بھلائی ہے، جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے، اور اس کی جگہ پر جو ادھر ادھر کی چیزیں یوز کی جاتی ہیں وہ سب کی گنجائش نہیں۔ یہود و نصارہ پر، کافروں پر آپ پہلے سلام نہیں کریں گے، اسے روکا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ سلام کرتے ہیں تو آپ وعلیکم کہیں گے، وعلیکم۔ اس کا معنی ہوتا ہے، واللہ عالم مجھے اتنی انگریزی نہیں آتی، لیکن ایک لفظ لوگ بولتے ہیں ایسا دکھتا ہے کہ یہی اس کا صحیح معنی ہے، سیم ٹو یو، جو تم نے کہا تم کو ویسی۔ وعلیکم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ پر، یعنی جو آپ نے کہا آپ پر۔ وعلیکم السلام، سلامتی کی دعا نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ اور کوئی لفظ کہتے ہیں تو آپ وہ لفظ کہہ سکتے اگر جائز ہے۔ گڈ مارننگ کہا آپ گڈ مارننگ کہتے، لیکن وہ پرنام کرتا ہے، نمستے کرتا ہے، تو چونکہ اس کے اندر ایک مذہبی اعتبار سے دوسرا مفہوم ہوتا ہے، لہذا آپ اس کی جگہ وعلیکم کہہ دیں، بس یہی کہہ دیں، وعلیکم، جو آپ کو سکھائے گا وعلیکم کہہ دیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ جو باتیں بھی بتائی گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور شریعت مطہرہ کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ مولا کریم ہماری پریشانیوں کو، دکھوں کو دور فرمائے۔ کتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ان کے نیک خواہشات کو اور ان کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں، دردوں کو اور ان کی عزت و آبروؤں کو، مالوں کی حفاظت فرمائے اور خون کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔